الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام احکام اسلام کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ خدمت سے مراد عوام اہل سنت اور بارگاہ سے مراد صاحبان علم و فن و دانش و صاحب حکمت و روحانیت۔ الحمدللہ نور الہدا نیٹ ورک کے تحت یہ عظیم الشان فیصلہ اور ایک عملی قدم اٹھایا گیا کہ عوام اہل سنت کے لیے مسائل شرعیہ کی رہنمائی کے سلسلے میں کوئی ایسا سلسلہ شروع کیا جائے جس سے انہیں مسائل پوچھنے کا اور لائیو اپنے سوالات کے جوابات، اپنے مسائل حل معلوم کرنے کا موقع مل سکے۔ الحمدللہ نور الہدا اسکالرز اکیڈمی، نور الہدا نیٹ ورک، اس کا بنیادی مقصد علم حاصل کرنا، علم پر عمل کرنا اور علم کو عام کرنا ہے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے گزشتہ تقریباً 10 سالوں سے نور الہدا نیٹ ورک عملی کوشش و سعی میں مصروف عمل ہے۔ آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی نور الہدا نیٹ ورک سے وابستہ ہو جائیے۔ وابستگی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ممبرشپ لے لیجئے اور آپ ہمیں ماہانہ فنڈنگ شروع کر دیں، نہیں، بلکہ آپ جو یہاں سے علم کی باتیں کی جائیں اسے مسلمانوں میں عام کیجئے، اسے مسلمانوں تک شیئر کیجئے اور انہیں بھی علم کی طرف رہنمائی دلوائیے۔ احکام اسلام اس پروگرام میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم مختلف فقہی مسائل، مختلف فقہی ابواب کے تحت گفتگو کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ کی لائیو کال بھی لی جائیں گی۔ کمنٹس میں آنے والے سوالات کے ذریعے انشاءاللہ تبارک و تعالی مسائل کا حل بھی پیش کیا جائے گا۔ آج کا ہمارا موضوع وضو ہے۔ وضو یہ بنیادی ترین عبادت ہے اور عبادت کے لیے وسیلہ اور ذریعہ بننے والی عبادت ہے۔ یعنی اگر وضو اس میں کوتاہی ہو، اس میں نقص ہو تو ہماری نماز ہی شروع نہیں ہوگی۔ وضو میں اگر کوتاہی ہو ہم قرآن پاک نہیں چھو سکتے۔ وضو اگر مکمل نہ ہو طواف کعبہ کے مسائل ہیں معذرت۔ تو وضو اس کا سیکھنا مسلمان پر انتہائی ضروری ہے، لازم ہے، اور یہ وہ عظیم الشان طہارت ہے، عظیم الشان عمل ہے جس کو اختیار کر لینے کے بعد بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری لگاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھو لو۔ آپ کہیں گے وضو کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ یا وضو تو بہت آسان سی بات ہے، ہمیں تو آتا ہے، اور اس پر کیوں پروگرام کیا جا رہا ہے؟ تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، آپ آگے آنے والے جو چند کلمات ہیں انہیں بڑی توجہ سے سنیے، آپ کو احساس ہوگا کہ ہم وضو میں کتنی زیادہ بے توجہی کا شکار ہیں اور ہمارے مسلمان کتنی زیادہ بے توجہی کے ساتھ وضو کرتے ہیں، اور اس بے توجہی یا عدم التفات کے سبب ان کی نمازوں کا حال کیا ہوتا ہے۔ قبل اس کے کہ ہم یہ طریقہ عرض کریں، آپ ان دو چیزوں پہ ضرور توجہ رکھیے کہ وضو کے اندر دو طرح کے اعمال ہیں، ایک دھونا اور دوسرا مسح کرنا۔ دھونے کا مطلب، یا شریعت میں جہاں پہ دھونے کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مقام پر بالخصوص وضو اور باب غسل میں دھونے کی اصطلاح سے مراد یہ ہے کم از کم کسی عضو پر 2 قطرے پانی کا بہہ جانا۔ تو اگر 2 قطرے پانی بہہ گئے تو اس مقام کو ہم دھلا ہوا مقام کہیں گے، یا اس مقام کو ہم کہیں گے کہ یہ شخص دھونے والا ہے۔ دوسرا عمل جو وضو میں کیا جاتا ہے وہ ہے مسح کرنا۔ مسح کا مطلب ہوتا ہے کسی مقام پر جسٹ تری کو پہنچا دینا، گیلا ہاتھ پھیر دینا، وہاں پر نمی پہنچا دینا۔ تو وضو میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے دھونا اور دوسرا ہے مسح کرنا۔ تو وضو کرنے سے مراد کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائیں، اور مسح کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی عضو پر تری پہنچانا ہے۔
تو ہم جب وضو کرتے ہیں 3 اعضاء کو دھوتے ہیں، یعنی چہرہ، ہاتھ اور پیر، قیودات کے ساتھ، حدود کے ساتھ، اور ایک عضو یعنی سر کا مسح کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہوا کہ جس عضو کو دھونا تھا ہم نے اس کا مسح کر دیا تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، اور اگر جس کا مسح کرنا تو اس کو دھو دیا تو بدرجہ اولا اس کی جو فرضیت تھی یا جو اس کا لزوم تھا وہ ہمارے ذمے سے ساقط ہو جائے گا۔ وضو کا پہلا فرض ہے چہرہ دھونا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب نماز کے ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو لو۔ تو یہ وجوہ، یہ وجہن کی جمع ہے، اور وجہن لغتاً کہتے ہیں اس حصے کو جس کے ساتھ انسان مواجہت کرتا ہے، یعنی کسی کے روبرو ہوتا ہے، یا جب ہم کسی کے سامنے ہوں تو جو حصہ اس کے روبرو ہو اس کو وجہن کہا جائے گا، یا اسے وجہن سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اس کی فقہا نے جو تعین بیان کی ہے، یا جب ہم کسی کے سامنے آئے تو وہ عموماً جہاں پیشانی کے بال جمتے ہیں یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک یہ چہرہ ہے، کیونکہ یہ مواجہت میں آتا ہے۔ چہرے کے بارے میں اللہ نے فرمایا فاغسلوا، اسے دھو۔ جب دھونے کا حکم آیا تو جہاں سے پیشانی کے بال عادتاً جمتے ہیں یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک ہم نے اسے دھونا ہے۔ دھونے کا مطلب کم از کم 2 قطرے پانی کا بہہ جانا۔ اب ہمارے یہاں ہوتا ہے یہ، مثال کے طور پر ٹوٹی کھولی، چاہے وہ واش بیسن میں ہو، یا ہم نے لوٹے سے پانی لیا ہو، جگ سے پانی لیں، مگ سے پانی لیں، یا مسجد میں وضو خانے پر جا کر وضو کر رہے ہو تو پانی لیتے ہیں اور پانی لے کر اس طرح یہ چہرے پر ڈالا جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے گا، یہ جو پانی لے کر ہم نے چہرے پر ڈالا تو یہ حصہ جو ہے اس پر تو پانی بہہ گیا، اور یہ جو بقیہ حصہ تھا اس پر ہم نے گیلا ہاتھ پھیر لیا۔ حکم تھا چہرے کو دھونے کا، لیکن ہم نے آدھے کو دھویا اور آدھے پر ہم نے مسح کر لیا۔ تو ہم آپ کو پہلے عرض کر چکے ہیں جس کو دھونے کا حکم تھا اگر اسے مسح کیا تو عضو کی سلسلے میں جو فرضیت تھی مسح، یا اگر وضو کی فرضیت ہے تو وہ ادا نہیں ہوگی، یعنی ہم نے جب آدھے کو دھویا آدھے کو چھوڑ دیا تو ہمارا جو فرض تھا پہلا وہ مکمل نہیں ہوا۔ اگر اس کے ساتھ اب کسی نے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ اگر وضو کے دوران ایک بال برابر بھی جگہ خالی رہ جائے دھلنے سے تو وضو مکمل نہیں ہوتا۔ بالخصوص ہمارے بھائی خواتین گھر میں یہ اپنے وضو کے بارے میں غور و فکر کریں۔ اب آپ کو لگے گا کہ نہیں ہم تو پورے ہی چہرہ دھوتے ہیں، تو آپ کبھی کسی کو کہیے گا ہم وضو کر رہے ہیں، آپ دیکھیے ہم اس طرح وضو کرتے ہیں، تو آپ کو یہی لگے گا کہ پانی لے کے اس طرح چہرے پر ڈالا جاتا ہے اور بقیہ حصے پر گیلا ہاتھ پھیر لیتے ہیں۔ اب اس طرح جو نمازیں پڑھی گئی ہیں سابقہ زندگی میں ان کا حکم کیا ہوگا، آپ اس کے بارے میں ذرا غور و فکر کیجئے۔ اب اس کا درست طریقہ کیا ہے؟ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس طرح چلو میں پانی لیں، یہ چہرے پر ڈالیے تو یہ آگے بہتا ہوا آئے گا، یہ دونوں سائڈیں لے گئی، اس کے لیے دوبارہ پانی لیجئے، سائڈ میں ڈالیے، پھر پانی لیجئے، سائڈ میں ڈالیں، تو اس طرح انشاءاللہ پورا چہرہ دھل جائے گا۔ اگر کسی کا چہرہ چھوٹا ہے اور ایک ہی مرتبہ وہ پانی لے کر دھو لیتا ہے تو اس کے لیے تو یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس کا چہرہ بڑا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ ڈالنے سے مکمل دھونا نہیں پایا جائے گا تو پھر اس کو یہ احتیاط کرنا فرض ہے۔ اس سلسلے میں وہ خواتین توجہ کریں جو ناک میں جو پہن کے رکھتی ہیں نوز پن، تو بڑی بڑی پہن لیتی ہیں اور بعض اوقات وہ اتنی ٹائٹ ہوتی ہے اس کے نیچے ہی جو ناک کا حصہ یہ بھی چونکہ چہرے میں آتا ہے، مواجہت میں آتا ہے، اس کو دھونا فرض ہے، تو اس کے نیچے بھی پانی بہنا چاہیے۔ اگر اس ناک کے مقام پر پانی نہ بہا اور یہ خشک جگہ رہی تو یاد رکھیے ان بہنوں کا وضو بھی مکمل نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ جو پڑھی گئی نماز ہے وہ نماز بھی ادا نہیں ہوگی۔ دوسرا فرض ہے وضو میں دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، تو ٹوٹی کے نیچے ہاتھ رکھا جائے اور اس طرح یہ کونیوں سمیت ہاتھ دھو لیے جائیں تو یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ اب اس میں ہوتا یہ ٹوٹی کھول کر اس کے نیچے ہاتھ بہایا، یہاں تک اس ہاتھ جو ہے لے کر گئے اور پانی اس پر بہایا تو پانی بالفرض یہاں تک پہنچا ہے، تو بعض اوقات کوہنی جو ہے اور یہ سائڈیں جو ہیں کوہنی کے اطراف میں یہ خالی رہ جاتی ہیں اور بس ہم اس طرح 2-3 بار کر لیتے ہیں پھر چلو سے پانی لے کر بہا لیتے ہیں۔ تو بالخصوص سردیوں میں احتیاط رکھیں، اسکن پر چونکہ ڈرائنس آ جاتی ہے، اپنی بہ نہیں پاتا تو اچھے انداز سے ملیں، اور بالخصوص یہ حصہ ہے کوہنی اور اس کے اطراف کا توجہ کریں، بعض اوقات بند کر لیتے ہیں تو جب خشک رہ جاتی ہے، اور آپ کو بتایا بال کی نوک کے برابر بھی اگر جگہ دھونے سے ہے تو وضو مکمل نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں ہماری وہ بہنیں جو ہاتھوں میں انگوٹھی پہنتی ہیں، وہ بھی جو ہاتھوں میں انگوٹھی پہنتے ہیں اور اتنی سخت ہے کہ اس کے نیچے پانی نہیں بہے گا تو ان پر فرض ہے کہ وہ اس کے نیچے پانی بہائیں اور اس سلسلے میں احتیاط کریں۔
تو دونوں ہاتھوں کو اس طرح دھونا ہے، اور یہ جس طرح چلو میں پانی لے کر پھینکتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ وضو کا حصہ ہے، تو یہ کوئی وضو کا حصہ نہیں ہے، بس ہاتھوں پر پانی بہانا تھا، وہ آپ نے ٹوٹی کے نیچے ہاتھ کو لے گئے یا اس طرح آپ نے کر کے پانی بہا لیا، لیکن اگر ہاتھ دھو لے پھر اس کے بعد اس طرح کر کے یہ 2-3 بار کرتے ہیں تو یہ اسراف میں شمار ہوگا۔ تیسرا ہے وضو کا فرض مسح کرنا، تو دونوں ہاتھ تر کر لیں۔ سب سے آسان طریقہ اس کا یہ، دونوں ہاتھ تر کر کے آپ پورے سر پر پھیر لیجئے، مسح ہو جائے گا، اور یہ بھی سنت ایک طریقہ ہے۔ اور ایک دوسرا طریقہ ہے کہ آپ ہاتھ تر کریں اور یہ تینوں انگلیاں پیشانی پہ رکھیں اور یہاں سے کھینچتے ہوئے پیچھے کی طرف لے جائیے، پھر ہتھیلیاں رہ گئیں ان کو سائڈوں سے لے کر آئیے، پھر آپ کی شہادت کی انگلی ہے اسے کانوں کے اندر گھمائیں، انگوٹھے کو کانوں کے پیچھے آپ گھمائیے، اور پھر یہ جو پشت ہے ہاتھ کی اس سے پیچھے کا آپ مسح کریں، گدی جسے کہا جاتا ہے اس کا مسح کیجیے۔ تو یہ طریقہ بھی ہے، اور دوسرا پہلا جو ہم نے آپ کو عرض کیا کہ پورے سر پر پھیر لیں، اس سے بھی مسح ہو جاتا ہے۔ چوتھا فرض ہے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اس میں بالخصوص احتیاط کی جائے، چھوٹی انگلی بعض اوقات اس پر خشکی ہوتی ہے، ڈرائنس ہوتی ہے اور اس پر پانی نہیں بہہ پاتا، اسی طرح جو انگلیوں کے یہ خلا ہے، گھائیاں جس کو کہا جاتا ہے، اس میں خلال کر لیجیے، اگر اس پہ بے توجہی کے ساتھ پانی بہا اور کچھ جگہ خشک رہ گئی تو وضو مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح تلوا، اس پر بھی غور کر لیا جائے کہ بعض اوقات برہنہ پا چلنے کی وجہ سے اس میں کوئی ایسی شے لگی رہ جاتی ہے کہ جو پانی پہنچنے کے سلسلے میں رکاوٹ بن رہی ہوتی ہے، تو اس شے کو بھی چھڑانا، اسے دور کرنا ہمارے ذمے میں لازم ہے۔ تو دوبارہ ہم یہ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ وضو میں 4 فرض ہیں: چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، مسح کرنا اور دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا۔ جس نے ان 4 چیزوں کو مکمل کر لیا اس کا فرض ادا ہو گئے۔ اب اس کی سنتیں ہیں مزید کہ آپ مسواک بھی کریں، کلی بھی کریں، ناک میں پانی بھی چڑھائیں، وہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ہم اپنے پروگرام میں احکام اسلام میں آپ کو بیان کریں گے، لیکن اس سلسلے میں آپ کوشش کریں بالکل بے توجہی نہ ہو، انہماک کے ساتھ اور مکمل حاضر دماغی کے ساتھ وضو کریں، اور اس سلسلے میں جو اعضاء خشک یا عضو کے کسی مقام کے خشک رہ جانے کا شائبہ ہوتا ہو تو وہاں پر بالخصوص پانی بہانے کے سلسلے میں مکمل توجہ کی جائے۔ چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت مختصر ہوتا ہے، 11 سے 11:30 بجے اس پروگرام کی ٹائمنگ ہے، اور اگر آپ سوال کرنا چاہیں لائیو کال کے ذریعے یا کمنٹس کی صورت میں تو آپ بالکل سوالات کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو لائیو جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اس کی دعوت کو عام کیجئے، لوگوں کو کہیں کہ آپ یہ پروگرام دیکھیں۔ اگر کوئی ان مسائل کو سیکھ کر اپنا وضو درست کر لیتا ہے تو اس کی عبادت جو ہے وہ مکمل ادا ہو جائے گی، یعنی اگر اس نے اس کے بھی متعلق امور ہیں عبادت کے، فرائض و واجبات و سنن ادا کی، تو نماز یا جو بھی عبادت ہے وہ کامل ادا ہوگی۔ لیکن پہلی شرط اس کا مکمل ہونا طہارت کا بہت ضروری ہے۔ بہت بھائی اس میں اور بہت بہنیں اس میں کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل وضو کرنے کی، کامل طہارت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی بھائی سوال کرنا چاہتے ہوں تو بالکل سوال کر سکتے ہیں، ہم میڈیا ٹیم سے کہیں گے کہ اگر کوئی سوال ہے تو بالکل آپ دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، میرا سوال ہے کیا نیل پالش لگا کر وضو ہو جاتا ہے؟ دیکھیے بھائی نے سوال کیا کہ کیا نیل پالش لگا کر وضو ہو جاتا ہے، یعنی اگر کسی بہن نے نیل پالش لگائی ہوئی ہے وہ وضو کر لیتے ہیں تو کیا اس حالت میں ان کا وضو ہو جائے گا؟ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ وضو میں ہاتھ کا کوہنیوں سمیت دھونا یہ فرض ہے، اور اس کی فرضیت اسی وقت مکمل ہوگی کہ جب اس مقام پر ایک ایک بال پر پانی بہہ جائے۔ اگر بال کے نوک کی برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ جائے تو وضو مکمل نہیں ہوگا۔ اب اگر کسی بہن نے نیل پالش لگائی ہوئی ہے اور وہ وضو کر لیتی ہیں تو یہ نیل پالش جرم رکھتی ہے، جسم رکھتی ہے، یعنی جب آپ اس کو اتارتے ہیں تو یہ پپڑی سی بن جاتی ہے اور اس کا جسم ہوتا ہے، اور یہ پانی پہنچنے کے سلسلے میں رکاوٹ بن رہی ہوتی ہے، چاہے وہ کلر والی ہو یا کلر کے بغیر ہو، یعنی صرف شائننگ آتی ہے اس میں، تو بہرحال جسم ضرور بنتا ہے اور پانی ناخن تک نہیں پہنچ پاتا جس کو پہنچانا فرض ہوتا ہے۔ تو نیل پالش لگی ہونے کی حالت میں وضو نہیں ہوگا۔ ہماری وہ بہنیں جو اپنے آپ کو ماڈرن کہتی ہیں اور پھر وہ کہتی ہیں کہ ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے، کوئی بات نہیں، اسی حالت میں نماز ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل قبول کرنے والا ہے، لیکن اسی نے تو حکم دیا کہ آپ وضو اس طرح ادا کریں۔ تو کوتاہی کرنا اور پھر اللہ کی بارگاہ سے یہ تصور رکھنا کہ وہ اس کو قبول کرے گا، یعنی جرم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس جرم کے ساتھ ہماری عبادت کو قبول کر، تو یہ انتہائی غلط تصور ہے۔
السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا غسل کے بعد وضو کرنا لازم ہے؟ کیا غسل کے بعد وضو کرنا لازم ہوتا ہے؟ تو دیکھیے، جب ہم غسل کرتے ہیں تو غسل میں پورے جسم پہ ہی پانی بہتا ہے. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دھونا یہ ہے کہ کسی مقام پر کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائیں. تو جب غسل کیا تو اعضائے وضو پہ تو پانی بہہ گیا، چہرے پر، ہاتھوں پر، پیروں پر، سر کا مسح کرنا تھا اس پہ بھی پانی بہہ گیا. تو دوران غسل اگرچہ ہم نے وضو کی نیت نہ کی ہو، ہمارا وضو ہو جائے گا. اگر کوئی سمندر میں چھلانگ لگا دے، اسی طرح غوطہ لگا لیتا ہے نہر میں، دریا میں کچھ دیر ٹھہر جاتا ہے مکمل طور پہ سر سمیت، تو اس کا غسل بھی ہوگا اور وضو بھی ہو جائے گا اگر وہ کلی کر لے، ناک میں پانی چڑھا لے، کیونکہ غسل کا فرض ہے. تو بہرحال وضو دوبارہ کرنے کی حاجت نہیں ہوتی. بعض بھائی بالخصوص جمعے کے دن جو نماز پڑھے ہیں تو یہ غسل خانے سے آگے وضو کر رہے ہوتے ہیں، یا مسجد میں وضو خانے پہ لائن لگائی ہوتی ہے، حالانکہ ابھی ان کے بال بھی گیلے ہوتے ہیں، پانی ٹپک رہا ہوتا ہے. تو جدید وضو کی حاجت نہیں ہے. غسل کے اندر پانی بہہ گیا اگر اعضائے وضو پر تو مزید وضو نہ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جھوٹ بولنے سے وضو پر کوئی اثر تو نہیں پڑتا؟ جھوٹ یہ انتہائی کبیرہ ترین گناہ ہے اور اللہ کی نافرمانی ہے. جھوٹ بولنے والے کے منہ سے بدبو نکل رہی ہوتی ہے، رشتے سے تکلیف محسوس کرتے ہیں. اب رہے ہیں کہ اگر وضو کسی نے کر لیا اور پھر جھوٹ بولا تو کیا اس جھوٹ کی وجہ سے وضو پر اثر پڑے گا؟ تو جہاں تک وضو ٹوٹنے کا تعلق ہے تو جھوٹ بولنے سے وضو ٹوٹے گا تو نہیں، یعنی جھوٹ بولنا ناقض وضو نہیں ہے، لیکن اس وضو کی نورانیت پہ فرق پڑ جائے گا، اس وضو کی برکات جو اس کو حاصل ہو رہی تھی اس پہ فرق پڑ جائے گا. لہٰذا اگر کسی شخص نے وضو کر کے جھوٹ بولا اور اس سے نماز پڑھ لی، نماز تو ہو جائے گی، لیکن وضو میں نورانیت، برکات جو پہلے حاصل تھیں وہ اس کو حاصل نہیں ہوں گی. اگر وقت ہو اور موقع بھی ہو اور وضو بھی کر سکتے ہوں تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ دوبارہ وضو کیا جائے تاکہ جھوٹ کی وجہ سے جو بے برکتی آئی تھی وہ نحوست دور ہو اور دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھ لی جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا لازم ہوتا ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کریں. مثلا اگر کسی نے ظہر وضو کیا اور اس کا وضو برقرار رہتا ہے عصر تک، تو کیا نماز کے لیے اسے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا عصر کی نماز کے لیے؟ اور پھر عصر میں بھی اس نے اپنا وضو باقی رکھا تو مغرب میں کیا اسے اپنا دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ تو دیکھیے، اگر ایک وضو آپ نے کیا اور اس کو برقرار رکھتے ہیں تو آپ اس سے 5 نمازیں پڑھ لیں. ایک وضو 2 دن برقرار رکھتے ہیں تو 10 نمازیں پڑھ لیں. تو ہر وقت کے لیے جو تندرست شخص ہے اس کو وضو کرنے کی حاجت نہیں ہوتی. معذور کے مسائل الگ ہیں، وہ کبھی انشاءاللہ پروگرام آگے موقع ملا ہمیں تو ہم بیان کریں گے. لیکن تندرست شخص ایک وضو سے جتنی چاہیں نفل، سنت، واجبات یہ ادا کر سکتا ہے. فرض نمازیں ایک وضو سے چاہے یہ پڑھ سکتا ہے. جدید وضو کرنے کی اس کو حاجت نہیں ہوتی ہے. اب ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کریں گے کہ یہ پروگرام احکام اسلام جو آپ تک پہنچا، آپ ضرور ہمیں فیڈ بیک کے ذریعے اپنی رائے اور اپنے کمنٹ سے نوازیں تاکہ ہم اس میں مزید بہتری لا سکیں. اور ہماری میڈیا ٹیم، اسی طرح ہماری آئی ٹی مجلس اور نور الہدی نیٹ ورک کے ساتھ تعاون کرنے والے جو جملہ ہمارے بھائی ہیں تعاون کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں. مزید ہم یہ عرض کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی کل بروز اتوار 11 مارچ سے یہی نور الہدی اکیڈمی میں نور الہدی نیٹ ورک کے تحت تقابل ادیان کورس کا آغاز کیا جا رہا ہے. تقابل ادیان کورس آپ نے نور الہدی جو آفیشیل فیس بک پیج ہے، اسی طرح فرقان مدنی آفیشیل پیج، اس پر کلپ دیکھا ہوگا کہ تقابل ادیان، اس میں ہندو مت، جین مت، عیسائیت، یہودیت، سکھ، بدھ مت، ان تمام کا دین اسلام سے جو تقابلی ایک جائزہ ہے وہ پیش کیا جائے گا. کیونکہ فی زمانہ ہمارے ہاں جو غیر مسلموں کے تہوار ہیں کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو اپنائیں. کیوں اپنائیں؟ کہتے ہیں یہ انسانیت ہے اور ان کے ساتھ محبت کا اظہار ہے. تو ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کافروں کے تہوار منا رہے ہیں تو بتائیے کہ کافر بھی آپ کے تہوار مناتے ہیں؟ آج مسلمان چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہولی اس کو سرکاری سطح پر منایا جائے اور کوششیں کر رہے ہیں اس کو سرکاری سطح پر منانے کے لیے. تو ایسے لوگوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ آپ ہولی، یہ اگرچہ ان کا ابتداءً مذہبی تہوار نہیں تھا بلکہ یہ موسم
بہار میں رنگ پھینک کر موسم بہار کو خوش آمدید کہنے کا ایک طریقہ تھا جو انشاءاللہ ہم تقابل ادیان کورس میں تفصیلاً اس کی ہسٹری بیان کریں گے، تاریخ بیان کریں گے، لیکن بعد میں اس کو مذہبی روایات کا درجہ دے دیا گیا، مذہب عبادت کا درجہ دے دیا گیا، بھجن گائے جاتے ہیں اور دیگر معاملات ہیں اس میں۔ تو جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہولی منائی جائے سرکاری سطح پر اور مسلمان بھی اس ہولی کے اندر شامل ہو جائیں، تو ان سے کہا جائے گا کہ آپ یہ پسند کرتے ہیں یا انڈین گورنمنٹ جہاں پر سرکاری سطح پر ہولی کو منایا جاتا ہے، کیا وہاں پر کبھی ہم نے دیکھا وہ بقرہ عید میں مسلمانوں کو گائے قربان کرنے یا گائے ذبح کرنے کی اجازت دیتے ہو؟ وہاں پر تو اگر گائے ذبح کی جائے تو مسلمانوں کو قتل عام کر دیا جاتا ہے، چاہے جائے کہ اس کی اجازت دی جائے اور دیگر معاملات، تو گائے ذبح کرنے پر مسلمانوں کا قتل، ان میں اتنی شدت پسندی اور یہ ان کا حال مسلمانوں سے تعصب اور نفرت میں۔ اب آپ کہیں گے اگر وہ نفرت کر رہے ہیں تو ہم بھی کیا نفرت کریں؟ تو ان کے جو غلط کام ہے اس سے تو نفرت کرنی پڑے گی۔ ہاں، انسانیت کے اعتبار سے آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں، مصیبت میں ہوں ان کے کام آ سکتے ہیں، دین اسلام کی دعوت دیجیے۔ اگر کافروں کو قریب کرنا ہے تو ان کے تہوار منا کر قریب نہ کریں ہوئے، بلکہ انہیں دین کی دعوت دے کر قریب کیجیے، حسن اخلاق کے ذریعے قریب کیجیے، اپنے کردار کے ذریعے قریب کیجیے، اور پھر آپ دیکھیے انشاءاللہ تبارک و تعالی کتنی آپ کو برکات حاصل ہوں گی۔ تو تقابل ادیان کورس، اس میں جو بھائی ہماری دعوت سن رہے ہیں جہاں پر بھی ہیں، آپ کوشش کیجیے نور الہدیٰ نیٹ ورک کے تحت کل اتوار بعد نماز مغرب اس کی پہلی کلاس ہوگی، اس کو جوائن کیجیے۔ اورنگی ٹاؤن سیکٹر 8A داتا نگر میں انشاءاللہ یہ ہوگا، آپ اس کا ایڈریس دیکھ سکتے ہیں فیس بک پیج پر، اس میں شرکت کریں، دوسروں کو دعوت دیجیے۔ اب آپ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی رات 11 سے 11:30 بجے تک۔ اب اپنے سوالات لکھ کر رکھیے گا، نیکسٹ میں سوالات مزید کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سے محبت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔